قریشی ٹی وی کے ناظرین، میں ہوں فرحان قریشی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ سمندر ناقابل حد تک گہرا ہے؟ سمندر کے اسرار اور عجائبات نے انسانوں کو صدیوں سے مسحور کر رکھا ہے۔ اس کی وسیع گہرائیوں کو تلاش کرنے سے لے کر اس کی وسعتوں کو عبور کرنے تک ہم نے ہمیشہ پانی سے پیدا ہونے والے چیلنجوں پر قابو پانے کے طریقے تلاش کیے ہیں۔ انجینئرنگ کا ایک قابل ذکر کارنامہ جس نے ہمیں متوجہ کیا ہے وہ ہے زیر آب سرنگوں کی تعمیر۔ یہ سرنگیں نہ صرف پانی سے الگ ہونے والی زمینوں کو جوڑتی ہیں بلکہ انجینئرز کی ذہانت اور استقامت کو بھی ظاہر کرتی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اس موضوع کا گہرائی میں جائزہ لیں گے کہ پانی کے اندر سرنگیں کیسے بنائی جاتی ہیں۔ ان میگا پروجیکٹس میں شامل ناقابل یقین ٹیکنالوجی اور پیچیدہ منصوبہ بندی پر روشنی ڈالی جائے گی۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، جب آپ پہلی بار زیر آب سرنگ میں داخل ہوتے ہیں اور دوسری طرف محفوظ طریقے سے اپنا راستہ بناتے ہیں تو خوف اور حیرت کا احساس نہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال سمندر بڑی گہرائیوں میں زبردست دباؤ ڈالتا ہے اور اس طرح کے انتہائی حالات لوہے کے بلاک بھی چپٹے ہو سکتے ہیں۔ تو پانی کے اندر سرنگیں بنانے کے لیے استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی واقعی قابل ذکر ہونی چاہیے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان سرنگوں کی تعمیر کے لیے ضروری نہیں کہ انتہائی جدید ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے۔ یہ سب نقطہ نظر اور سرنگ کی کھدائی میں استعمال ہونے والے طریقوں کو سمجھنے کے بارے میں ہے۔ تو معزز ناظرین، آئیے زیر آب سرنگیں بنانے کے لیے استعمال ہونے والے دو اہم طریقوں کو دریافت کریں۔ سب سے پہلا طریقہ ہے شیل ٹنلنگ۔ ناظرین، جیسا کہ نام سے پتہ چلتا ہے، اس طریقہ میں سمندری فرش کے نیچے کھدائی کے لیے شیلڈ مشین کا استعمال شامل ہے۔ بڑے لوہے کے بلاک کا تصور کریں جو بڑے پیمانے پر سوراخ کرنے والے سر سے ملتا ہے، پانی کے اندر کی چٹان کو کھودنے کے لیے آہستہ آہستہ گھوم رہا ہے اور آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ شیلڈ مشینیں متحد ڈھانچے میں جو بیک وقت چٹان کی دیواروں کی کھدائی کرتی ہیں اور ملبے کو کنویئر بیلٹ سسٹم کے ذریعے سطح پر منتقل کرتی ہیں، وہ جوہر میں کھدائی، نقل و حمل اور سب کو ایک مسلسل آپریشن میں آگے بڑھاتے ہیں۔ تاہم شیلڈنگ کے طریقہ کار میں ایک بڑی خرابی ہے، یہ نسبتاً سست ہے۔ زیر آب ماحول کی پیچیدگی اور محتاط نیویگیشن کی ضرورت کی وجہ سے شیل ٹنلنگ زمین پر مبنی سرنگ کے مقابلے میں سست رفتاری سے آگے بڑھتی ہے۔ پانی کے اندر سرنگ کی تعمیر میں ایک دن میں چند میٹر پیش رفت کو پیش رفت سمجھا جاتا ہے۔ مزید برآں پانی کے اندر کے پیچیدہ حالات بہت احتیاط کا تقاضا کرتے ہیں کیونکہ کوئی بھی حادثہ تیزی سے سنگین صورتحال میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ جب شیل مشین کا سامنا سخت چٹان کی شکلوں سے ہوتا ہے جو اس کی پیش رفت میں رکاوٹ بنتی ہیں تو رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے دھماکہ خیز مواد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تاہم صاف کرنے کا عمل روایتی زمینی طریقوں پر عمل کرتا ہے جس میں سوراخ کھودنے، چٹانوں کو دھماکے سے اڑا دینے اور راستہ بنانے کے طریقوں پر عمل کیا جاتا ہے۔ ناظرین، ایک بار جب رکاوٹ صاف ہو جاتی ہے، شیل مشین کھدائی دوبارہ شروع کر سکتی ہے اور آگے بڑھ سکتی ہے۔ دوسری طرف دوسرا طریقہ جسے کٹ اور کور کا طریقہ کہا جاتا ہے یا خاص طور پر ڈوبی ٹیوب کا طریقہ ایک آسان اور زیادہ سیدھا طریقہ پیش کرتا ہے۔ ڈوبی ہوئی ٹیوب کے طریقہ کار میں بڑی ٹیوبیں زمین پر پہلے سے تیار کی جاتی ہیں اور پھر پانی کے اندر پہلے سے طے شدہ راستے میں ڈوب جاتی ہیں۔ یہ ٹیوبیں عام طور پر حصوں میں بنائی جاتی ہیں، دونوں سروں پر واٹر ٹائٹ بلک ہیڈز کے ساتھ بند کی جاتی ہیں۔ ڈوبنے کے عمل کے دوران بعد میں پانی کی نکاسی کی سہولت کے لیے کچھ واٹر انلیٹ پورٹس کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ٹیوبوں کو بحری جہازوں کے ذریعے مخصوص جگہ پر لے جایا جاتا ہے اور سرنگ کے کراسنگ پوائنٹ پر کھدائی شدہ خندق میں احتیاط سے رکھا جاتا ہے۔ ایک بار جب تمام ٹیوبز جگہ پر آ جائیں تو ہر سرنگ کے حصے کے سرے منسلک ہو جاتے ہیں اور اندرونی بلک ہیڈز کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پانی کو ٹیوب سے نکالا جاتا ہے اور آخر کار پانی کے اندر سرنگ کی تعمیر مکمل کرتے ہوئے انہیں ہٹا دیا جاتا ہے۔ ڈوبی ہوئی ٹیوب کا طریقہ زیر آب سرنگوں کے لیے تیز ترین تعمیراتی طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ مضبوط زلزلہ مزاحمت، کم سے کم ماحولیاتی اثرات اور نسبتاً محفوظ تعمیراتی عمل پیش کرتا ہے۔ چین میں ہانگ کانگ جوئی مکاؤ برج، آبدوز سرنگ اور ہانگ کانگ کراس ہاربر ٹنل جیسے قابل ذکر منصوبے اس طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے کامیابی کے ساتھ تعمیر کیے گئے ہیں۔ تاہم کسی بھی تعمیراتی تکنیک کی طرح ڈوبی ٹیوب کے طریقہ کار میں بھی اپنی خامیاں ہیں۔ ایک قابل ذکر چیلنج نکاسی آب کی پیچیدگی اور حادثات کا خطرہ ہے۔ چونکہ سرنگ کا ڈھانچہ پانی کے اندر کھلا ہوا ہے، اس لیے پانی کے رساؤ کو روکنے کے لیے مناسب واٹر پروف اقدامات کو لاگو کیا جانا چاہیے۔ مزید برآں سمندری ماحول سے سرنگ کی نمائش اسے جہاز کے اینکرز اور ممکنہ جہاز کے ملبے سے ہونے والے نقصان کے لیے زیادہ حساس بناتی ہے۔ اگرچہ تعمیراتی عمل بذات خود نسبتاً آسان معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ تکنیکی مہارت اور علم کے لحاظ سے اہم چیلنجز پیش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر پانی کے اندر سخت چٹانوں کو اڑانے کے لیے خصوصی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔
ये इतना आसान नहीं जितना कि धमाका खेज मवाद रखना और उन्हें फटा देना। इस शोबे में महारत रखने वाले पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियों के हामिल आला तरबियत याफ्ता इंजीनियर धमाका खेज मवाद के मुनासिब इस्तेमाल और मिकदार का तयन करने के लिए ब्लास्टिंग माहिरीन के इनपुट की तलाश में जामे मुबाहिसे और तहकीक करते हैं। गलत फहमी के नताइज तबाहकुन हो सकते हैं, जिसके नतीजे में न सिर्फ जानी नुकसान होता है बल्कि मल्टी बिलियन डॉलर के टनल प्रोजेक्ट की नाकामी भी होती है। मजीद बरां ज़ेरे आब सुरंग की तामीर शुरू करने से पहले खुसूसी इंजीनियर को पूरे रास्ते की अर्जियाती हालात को अच्छी तरह समझना चाहिए। इसके लिए वसी अर्जियाती सर्वे और तजज़ियों की ज़रूरत होती है। तामीराती रास्ते के साथ साथ हर पोजीशन का जायजा लेते हुए इस बात को यकीनी बनाने के लिए हंगामी मंसूबे तैयार किए जाने चाहिए कि रास्ते में पेश आने वाले किसी भी मुश्किलात को नज़रअंदाज करते हुए तामीरात जारी रह सकें। आखिर में ज़ेरे नज़र सुरंगों की तामीर को नुक्ता नज़र के लिहाज से मुश्किल समझा जा सकता है। तकनीकी और इल्मी नुक्ता नज़र से ये बिलाशुबा चैलेंजिंग है और आम लोगों के लिए इसे पूरी तरह समझना मुश्किल हो सकता है। ताहम जब हम तामीराती तरीकों और उसमें शामिल महारत पर गौर करते हैं तो ये वाज़ेह हो जाता है कि ज़ेरे आब सुरंग की तामीर एक पेचीदा कोशिश है, जिसके लिए पेचीदा मनसूबा बंदी और उस पर अमल दरामद की ज़रूरत होती है। तो क्या आपने इस बात की बेहतर समझ हासिल की है कि पानी के अंदर सुरंगें कैसे बनती हैं? तो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।